آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی پہلی خفیہ تنظیم اکاسل کون تھے۔ دوستو، کسی بھی حکومت اور سلطنت کو چلانے کے لیے صرف فوج اور سیاست کی نہیں بلکہ خفیہ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی خفیہ تنظیم یا ایجنسی کام نہ کر رہی ہو۔ ہوا وہ اسرائیل کی خفیہ آرگنائزیشن موساد ہو، انگلینڈ کی M16 ہو، انڈیا کی راہو، یہ تمام خفیہ تنظیم بیرونی طاقتوں کے حملوں اور سازشوں سے اپنے ملکوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہ وہ خفیہ تنظیمیں ہیں جو اب وجود میں آئی ہیں۔ لیکن آج ہم اس تنظیم کی بات کریں گے جو دنیا کی سب سے پہلی خفیہ تنظیم تھی۔ تاریخ میں اس تنظیم کو اکاس یا سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس خفیہ تنظیم کی ابتدا دیدے کرکت نامی ایک ترک شخص سے ہوتی ہے۔ دیدے کرکت ترکوں کا ایک نہایت ہی ذہین و فطین اور بہادر شخص تھا، اور اس کی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے ترک جرگوں میں دیدے کرکت مشکل سے مشکل مقدموں کو حل کر لیا کرتا تھا۔ جرگہ دراصل ترکوں کی روایتی پنچایت یا عدالت تھی، جس میں قبائل کے بڑے بڑے سردار اور معزز بزرگ اکٹھے ہوا کرتے تھے اور کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے اور رائے مشورے سے کسی بھی مقدمے کا حل کیا جاتا تھا۔ بہرحال دیدے کرکت اس زمانے میں ترکوں میں بہت مشہور ہوا اور اس کا نام اگرسر بڑھ پڑ گیا۔ ترکی میں سفید داڑھی والے معزز بزرگ کو کہا جاتا ہے۔ ترک قوم کے ہر قبیلے دیدے کرکت کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب میں اسلام کی آمد کا زمانہ قریب تھا، اور اسی وقت ترکوں میں ایک جری اور بہادر شخص ابھر کر سامنے آیا جس کا نام اوغوز خان تھا۔ اوغوز ترک دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد تھا۔ اوغوز خان نے 40 ترک قبیلوں کو متحد کر کے عظیم گوگ ترک حکومت کی بنیاد رکھی اور ایشیا میں نہایت ہی وسیع سلطنت قائم کی۔ بعض تاریخ داں اوغوز خان کی سلطنت کو وسیع ترین سلطنت شمار کرتے ہیں اور اوغوز کو وہی بادشاہ قرار دیتے ہیں جسے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر پکارا گیا۔ لہٰذا جب اسے خبر ملی کہ سرزمین عرب میں ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا نام محمد ہے، تو اس نے دیدے کرکت کو اپنا سفیر بنا کر عرب بھیجا۔ لہٰذا دیدے کرکت مکہ پہنچے اور حضرت محمد سے ملاقات کی۔ وہ حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ عرصہ حضور کی خدمت میں ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدے کرکت کو قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یعنی ترک لوگ یقیناً دنیا کو فتح کرو گے۔ جو لشکر اسے فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا اور اسی لشکر کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ دیدے کرکت کچھ دن مکہ میں مقیم رہے اور دین سیکھ کر واپس اپنے وطن لوٹ گئے۔ وطن پہنچ کر دیدے کرکت نے اوغوز خان کو بھی اسلام کی دعوت دی، لہٰذا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دیدے کرکت نے اوغوز خان کو اس عظیم پیشن گوئی کے بارے میں بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ لہٰذا اوغوز خان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی اس پیشن گوئی کو اپنے دینی فرض اور روایات کا حصہ بنا لیا۔ یہی سے اکاسل یا سفید داڑھی والی خفیہ تنظیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اوغوز خان کے حکم سے سال 608 عیسوی میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد قسطنطنیہ کو فتح کرنا، پوری زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا اور ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام کرنا اور ترکوں کو مضبوط کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ترکوں کے کمان میں لانا تھا۔ ابتدا میں اس تنظیم میں صرف 50 ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم کا پہلا نام بورو بودو تھا، جس کی علامت اور نشان ترکوں میں بہادری کی پہچان تھی، یعنی بیڑیا ہوا کرتا تھا۔ بورو بودن میں سفید داڑھی والے کے نام سے مشہور ہوئے اور آہستہ آہستہ ترکوں کے تمام بڑے قبیلوں نے ان کی سرداری قبول کر لی۔ مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کی تحریروں اور ترکوں کے دیو مالائی داستان دیدے کرکت نامی کتاب میں کی تفصیلی تاریخ درج ہے۔ کہتے ہیں کہ دیدے کرکت نے 200 سال کی لمبی عمر پائی اور اس عرصے میں انہوں نے سفید داڑھی والے اس تنظیم کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اس تنظیم میں ذہین بزرگ درویش عالم دین صوفیہ کرام مجاہدین اور بہادر سپاہی شامل ہوئے اور تنظیم میں باقاعدہ خفیہ جاسوسی کا نظام بھی ترتیب دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سرداروں نے اقصیٰ کل کے ذمے ایک مشن سونپا جو مشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا۔ اس کے لیے ان سفید داڑھی والوں نے قسطنطنیہ میں حاجی صوفیہ کے سامنے نصب مجسمے کے ہاتھ میں موجود گلوب کو اپنا ہدف بنایا۔ اس گیند نما گلوب کو ترک سرخ سیب کہا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس کسی بھی اس پر قبضہ کیا ساری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ سفید داڑھی والوں نے اس مناسبت سے اپنے جاسوسوں کے لیے کوڈ ورڈز منتخب کیے، یعنی ایک شخص پوچھتا کیا مسافر تمہاری منزل کیا ہے، تو دوسرا جواب دیتا کنزل الما یعنی سرخ سیب۔ یہ سفید داڑھی والے لوگ ایسے ہی اپنی فوج کو تنظیم دیتے رہے
ساری دنیا اس میں آ جائے گی اور سفید داڑھی والوں نے اسی مناسبت سے اپنے جاسوسوں کے لیے کوڈز منتخب کیے۔ ترکوں سرداروں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے اور ان کی بھرپور مدد کرتے۔ آسان لفظوں میں ہم اس تنظیم کو ترکوں کا یا کنگ میکر بھی کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے پورے ترک ریاستوں میں اپنے جاسوس کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بہرحال ترکوں کی پہلی مسلم حکومت یعنی سلجوق سلطنت کو قائم کرنے میں ان سفید داڑھی والوں کا ایک اہم کردار تھا۔ ان لوگوں نے سلطان اللہ الدین کیوکوباد کے دور میں بہت اچھی طرح سے جاسوسی کا ایک جال پھیلا رکھا تھا، جس کے ذریعے منگولوں اور رومیوں کو کسی بھی حرکت کے متعلق سلجوق سلطنت پل پل کی خبر ملتی رہتی۔ بہرحال جب سلجوق سلطنت کے زوال کا وقت ہوا تو فتح قسطنطنیہ اور الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک عظیم اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ اس لیے سفید داڑھی والوں نے اس کام کے لیے ترکوں کے سب سے بہادر قبیلے یعنی کائی قبیلے کو منتخب کیا۔ اکساکیل نے کائی سردار سلمان شاہ کی ہر ممکن مدد کی اور خود سلمان شاہ اس تنظیم کے ممبر تھے۔ ان کی وفات کے بعد سفید داڑھی والوں نے ہی سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کو سوگات یعنی باز نتینی سرحد پہ بسنے مدد کی۔ یہاں اکساکل کی مدد سے ارطغرل غازی نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں صلیبی اور منگول سرپسندی پھیلا کر فساد مچا رہے تھے۔ بعد میں جب ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو اس میں ان سفید داڑھی والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عثمانی سلطان سفر یا جنگ کے حالات میں سب سے پہلے ان داڑھی والوں سے ہی رابطہ کیا کرتے تھے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہ دیتے تھے۔ یہ تنظیم عثمانی حکومت کے دور میں بظاہر گوشہ نشین تھے، یعنی یہ لوگ دوسروں سے الگ تھلگ اور غائب رہتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں ترک اور مسلم دنیا پر ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک جو قسطنطنیہ کے تعلق تھی اسے سچ ثابت کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا۔ اور آخر کار 1400 سال گزرنے کے بعد عثمانی سلطنت محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ترک کنز العلماء تک پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، لہٰذا مقاصد کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ یہ تنظیم ختم ہو گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد اس خفیہ تنظیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے 19ویں صدی میں دوبارہ سفید داڑھی والوں کے طرز پر ایک خفیہ تنظیم بنانے کی کوشش کی تھی، مگر عرب حکمرانوں کی سازشوں اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے یورپ کا یہ مرد بیمار اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر کار عظیم عثمانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ سفید داڑھی والے دراصل کبھی ختم نہ ہوئے تھے بلکہ وہ صرف زمین کے نیچے چلے گئے تھے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن آج بھی قرقاگستان کے علاقوں میں یہ خفیہ تنظیم موجود ہے جو ترکی کے حالیہ صدر طیب اردگان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ بہرحال قرب قیامت میں بھی قسطنطنیہ کا ذکر ملتا ہے اور اس وقت ترک مسلمانوں کا بڑی بڑی جنگوں میں اہم کردار کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت داڑھی والوں کا دوبارہ ظہور ہو اور وہ ایک نئے ہدف اور مقصد کے لیے سرگرم ہو جائیں۔